یہ بتا پہلا پوائنٹ کہ کینیڈا جو ہے انہوں نے اپنا دہائیوں پر مشتمل انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم امریکہ کے ساتھ ختم کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ صدر میکرون انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیسرے راستے کو اختیار کریں گے۔ امریکہ سے انہوں نے بھی علیحدگی کا اعلان کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیٹو سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تیسری ڈیولپمنٹ اپوزیشن لیڈر آف تائیوان چائنا کے اندر ان کا موجود ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امریکہ کے جو سیکیورٹی فریم ورک ہے ان پہ ان کا اعتبار نہیں رہا۔ اور چوتھی ڈیولپمنٹ ہے یورپ کے اندر اسرائیل کی جو سپورٹ ہے اکنامک اینڈ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک وہ ڈرائی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اور آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے 4 ممالک کے ساتھ پنگا کیا ہے، اور اس میں ایک فرانس ہے، دوسرا اسپین ہے، تیسرا ساؤتھ کوریا ہے اور چوتھا پاکستان ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ مجبور کر رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ اس نیگوسیشن کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹس دی اور ٹویٹس کیے وہ ذرا تھریٹننگ قسم کی تھی کہ ہمارے جو بیٹل شپس اور ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ ری لوڈ ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے نیگوسیشنز کے دوران اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈی ریل کرتی ہیں پروسیس کو۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ٹیبل پہ دو فریقین بیٹھتے ہیں تو بظاہر تو یہ دو فریق آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے انویزیبل جو پارٹیز ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں جو اپنے مفادات کو پرسو کر رہی ہوتی ہیں۔ امریکہ کے کیس میں واضح طور پر ہمیں اسرائیل نظر آتا ہے، ایران کے کیس میں واضح طور پہ چائنا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اسرائیل جو ہے ان کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ معاہدہ ہو یا نہ ہو ہم ایران پہ حملہ ضرور کریں گے اور ترکی کی طرح نظروں کو نہیں چرائیں گے اور اپنے ہی لوگوں کو یعنی کردوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ بھی انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ جو زائنسٹ لابی ہے، ایپیک ہے، جوئش جو سمپتھائزرز ہیں وہ سرگرم ہوں گے امریکہ کے اندر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریشرائز کر رہے ہوں گے کہ معاہدہ کسی حد تک نہ پہنچے۔ اب یہ غیر معقولانہ قسم کا کی ڈیمانڈ تھی میرے نظر میں امریکہ کے لیے، امریکہ کی طرف سے کہ آپ 0% یورینیم انرچ کریں، وہ ہمارے حوالے کریں، نیوکلر جو آپ کی کیپیبلٹی یا جو سائٹس ہیں اسے ڈسمینٹل کریں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سوورن نیشن اس طرح کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جو بین الاقوامی قوانین اور IAEA کے معاہدے کے بالکل برخلاف ہو۔ منور دوسری صاحب بات اسی جگہ پہ میرا ایک سوال لے لیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران یہ مطالبات امریکہ کے مانے گا آج نہیں تو کل؟ نہیں، میں نہیں، بیکاز جو نیو یارک ٹائمز میں نے پہلے بھی گزارش کی، نیو یارک ٹائمز کے اندر جو آرٹیکل پبلش ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بین الاقوامی نظام میں ایک چوتھی طاقت ابھرا ہے، وہ ہے ایران، امریکہ، چائنا، رشیا کے بعد ایران۔ اور وہ جو طاقت کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ ایران کی اس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں جس میں وہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی ڈکٹیشن اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکنز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جتنا وہ اس جنگ میں رہیں گے اتنا بلیڈ ہوں گے۔ اور میں نے پہلے دن پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ٹریپ ہے امریکہ کے لیے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ فار ایسٹ ایشیا میں، یورپ میں اور ایون ساؤتھ امریکہ میں آئے گا۔ آپ دیکھیں نارتھ امریکہ میں آنا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ساؤتھ امریکہ میں تو ڈیمانسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہیں اور لوگ باہر سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خود امریکہ میں بہت بڑی مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکن انرجی کو بچانا چاہیے، جو ان کی اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی فلسفی ہے جس میں میکنگ امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ جو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لگایا، یا میکنگ اے سٹی اپون اے ہل، کہ ایسی ایک پرفیکٹ سوسائٹی بنائیں گے جو دنیا کے لیے ماڈل ہوگی۔ اور انہوں نے اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ وہ ڈرٹی پالیٹکس یعنی پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ جو بار بار ملٹری انٹرونشن ہے اور جو پاور بیسڈ پالیسی ہے اس نے امریکہ کے جو سافٹ امیج ہے اس کو بہت حد تک متاثر کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین اپرچونٹی ہے امریکہ کے حق میں کہ $40 ٹریلین کا آپ کے اوپر قرضہ ہو، $6 بلین یومیہ بڑھ رہا ہو، اور پھر آپ کے جتنے الائز اور انویسٹرز ہیں ان کی اکانومی اس وار کی وجہ سے بڑی حد تک متاثر ہوئی بھی ہو، اور پھر دنیا میں آپ تنہائی کا شکار ہوں، یورپ آپ کے ساتھ نہیں، فار ایسٹ ایشیا آپ کے ساتھ نہیں، افریقہ آپ کے ساتھ نہیں، مڈل ایسٹ کے اندر جو عوامی رائے ہے وہ آپ کے برخلاف ہے، اور یعنی کہ ساؤتھ مڈل ایسٹ ایشیا کی میں بھی صورتحال سوائے بھی انڈیا ہمارے کے۔ سامنے ہے۔ منور صاحب ایک اور بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 ہفتوں کا سیز فائر تھا، اس میں سے آلموسٹ 2 سے 3 دن گزر گئے ہیں، اگر مذاکرات نہیں ہوتے یا کوئی ڈیل نہیں بن پاتی تو خطے میں کشیدگی کس قدر بڑھ سکتی ہے آپ کے مطابق؟
میرا خیال ہے کہ مذاکرات ہوں گے، یہ پہلا راؤنڈ تھا، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ جو جے سی پی او کے مذاکرات تھے وہ کئی مراحل کے اوپر مشتمل تھے۔ دوسرا یہ کہ دونوں طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر سے لگتا ہے کہ روم نکل رہا ہے، مثال کے طور پہ جے ڈی وینس صاحب کا یہ فرمانا کہ ہم یہ ریڈ لائن چھوڑے جا رہے ہیں اور اب ایرانیوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر ایرانیوں کا بھی کہنا کہ ہم یہاں پہ رکنے تیار ہیں، اور پھر ان کی طرف سے آنا کہ پہلے راؤنڈ کے اندر فیصلے کی امید رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں یعنی تھی۔ کہ آپ کے میرا مطابق خیال ہے کہ ابھی مزید راؤنڈ ہوں گے۔ ڈاکٹر حامد المشرقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آلموسٹ 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن ہے سیز فائر کی، 2 سے 3 دن آلموسٹ گزر گئے ہیں لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطہ کس قدر کشیدگی کا سامنا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی مذاکرات کامیاب نہ ہونے کا ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ نتیجہ خیز نہیں ہوا۔ الفاظ کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس کو اس طرح ڈال لیں کہ پہلا راؤنڈ نتیجہ خیز نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جب تک جنگ بندی جاری ہے، سیز فائر مینٹین رہتا ہے، تب تک اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، تو مکمل طور پر ہم کسی بھی حالت میں ان کی ناکامی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ان کے اندر ابھی نیگوسیشن جاری ہیں، ابھی ان کے اندر مزید کوشش ہو رہی ہے کہ دونوں فریقین کے میں سے گنجائش نکالی جائے، میکسیمم فلیکسیبلٹی لی جائے، اور اس کے تحت مذاکرات کے کوئی ایسا ڈرافٹ خطمی شکل دے جائے جس کے اندر کوئی ایگریمنٹ کی بات نکلے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی میں نے کہا 2-3 جگہ پہ کہ یہ تو کسی صورت امید نہیں لگائی جا سکتی کہ 1-2 دن میں ہی مذاکرات کا نتیجہ نکل آئے گا اور ایگریمنٹ آ جائے گا، لیکن ابھی جے ڈی وینس جس طرح گئے ہیں، اور بہرحال ایک تاثر آیا کہ ابھی کوئی خطمی نتیجہ نہیں آیا، اور شاید مذاکرات جو ہے وہ ابھی تک کے مذاکرات میں کوئی کامیابی کسی کو نہیں ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی کا مینٹین رہنا، دوسری بات یہ کہ دونوں طرفین اور دونوں فریقین میں بات چیت ہوتے رہنا، اس کے بعد دونوں فریقین جو ہیں ان کا یہ بات کرنا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر اس میں وہی بات ہے کہ سپوائلر یعنی اسرائیل جو کہ ابھی بھی جنگ چاہتا ہے اور وہ بات رہا ہے، اگر وہ انفلوئنس نہیں کر جاتا امریکہ پر، تو وہاں واپس جا کر بھی جے ڈی وینس کوشش کریں گے کہ جو ایران کے مطالبات ہیں یا ایران جن جن باتوں پہ ایگری ہے اس کی بیچ سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، اور وہ درمیانی راستہ جو ہے اس کے لیے پاکستان کا کردار، اس مصالحت کار باقی جو ممالک ہیں مصر اور ترکی، اور بیک اینڈ پہ چائنا جو کوشش صحیح۔ بڑا اہم ہے۔ اور دنیا کو دیکھیے، خود امریکن بہت سارے جو ممالک ہیں جو امریکہ کے حامی ہیں، خود ان کی اکانومی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح خود جو ایران کے اندر اتنی تباہی ہوئی ہے، ایران بھی چاہے گا کہ یہ جنگ رکے، لیکن دونوں چاہتے ہیں کہ میکسیمم گین کے اوپر جنگ رکے، اپنی فیس سیونگ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی فتح کا جشن بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ ایک ایسی ٹرم کے اوپر ایگریمنٹ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایگریمنٹ لکھنے کی کوشش کی جائے گی۔